الرحمن الرحيم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد مدارس کے ثبوت اس ملک کے جانباز غازی ہے سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے معقل اساتذہ کرام مہمانان اعزاز اور جامعہ مظاہر علوم کے شگفتہ فلو قانون خداوندی ہے کہ جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو ذات واجب الوجود اس کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے پانی برساتا ہے جب خشک سالی کے آثار چھا جاتے ہیں تو آسمان پر رحمت کی بدلیاں پھیل جاتی ہیں محبت خداوندی اس زمین کو خشک نہیں دیکھ سکتی تو کیا اور وہ درخت کی ٹہنیوں کو سبز پتیوں اور سرخ پھولوں کی زیبائش کو معلوم نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ روح انسانیت کو ہلاکت و بربادی کے لیے چھوڑ دے گا اسی طرح جب درخت مرجھا جاتا ہے نیکی کی کھیتیاں سوکھ جاتی ہے عدالت کا باغ ویران ہو جاتا ہے تو کلمہ خدا تو خدا روح انسانی کے تحفظ کے لیے اسباب فراہم کر دیتا ہے حضرات اب بات اس وقت کی ہے جب ہندوستان میں 1857 کے حوادث و انقلابات زمانہ سے علمی شمع بجھنے لگی علوم نبوت کا ضیاع کا خطرہ پیدا ہوا اور محسوس کیا جانے لگا کہ اب اسلام اسلامی تعلیمات کی بہاریں اور تسکین روح و قلب کے اسباب ناپید ہو جائیں گے تو ذات رحیم کو رحم آیا انہوں نے اعلیٰ کلمت اللہ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی ذہنی غذا کے لیے مدارس اسلامیہ کا قیام کا تحفظ عظیم عنایت فرمایا حضرات یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کیا جائے ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ ہندوستان سے تیار کرنے والے علماء کرام کے مٹایا جائے ان مدارس کی اہم کڑی کو ختم کیا جائے اور صفحہ ہستی سے ان دینی مدارس کے نام و نشان مٹایا جائے حضرات اللہ جزائے خیر دے ہمارے دور اندیش اکابر کو کہ حضرات اکابر نے اس ملک میں دین اور اسلام کی تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ دینی مدارس کا قیام فرمایا ہندوستانیوں میں ایمان یقین کی شمع روشن کرنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں دینی مدارس کا قیام فرمایا اور انہوں نے اپنی مقدس لہو سے ان دینی مدارس کی آبیاری و آبپاشی کی حضرات ہمارے پیشوا بزرگ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے لوگوں کے دلوں میں دین پر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا جب تک یہ مدارس ہندوستان میں قائم رہیں گے ایمان کی شمع روشن اور ضیاء پاش رہے گی جب تک یہ دینی مکاتب آباد رہیں گے مسلمان اپنے عقائد افکار و خیالات پر پختہ رہیں گے اور اسی کے بدولت ہر میدان میں فتح و کامرانی نصیب ہوگی مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بزر صدق سلیمانی الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے پودے آج طاقتور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے ملک کے کونے کونے میں دینی مدارس کا فیض کا دریا رواں ہے اور یہ مدارس صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی ضیاء بار کرنوں سے منور کر رہا ہے اگرچہ بالا فلک نے انہیں آ کر دکھائی گردش وقت نے
انہوں نے وقت کی تمام طوفانی آندھیوں کا سامنا کیا. انہوں نے اپنی ایمان یقین کی شمع روشن رکھنے کے لیے اپنے مقدس لہو سے ان دینی مدارس کی آبیاری و آبپاشی کی. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب انہی لوگوں کے بارے میں کہا. نقش توحید کا ہر دل پہ بیٹھایا ہم نے, نقش توحید کا ہر دل پہ بیٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. حضرات, میں آپ کو ان مدارس کی اہمیت و حفاظت کہاں تک بتاؤں. حقیقت یہ ہے کہ ان مدارس کے بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا, انہی مدارس سے ہمیں وحدانیت کا درس ملا, انہی مدارس کے طفیل اس ملک میں مسلمانوں کا امتیاز اور تشخص پاتی ہے. اور کہیں سے تشریحان معرفت کو علم یقین کے آب حیات تقسیم ہوا. حضرات, دنیا کے کسی بھی کونے میں آج جو علم لہرا رہا ہے, ایمان یقین کی شمع چل رہی ہے, علم کا دریا بہہ رہا ہے, وہ انہی مدارس کا احسان اور دین ہے. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے استا تک, اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے استا تک, ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار زوال آ گئے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو, 100 بار زوال آ گئے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو. یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. حضرات گرامی, آپ خود غور کیجئے, آج کسے دہشت گرد کہا جا رہا